بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کی حقیقت، اس کی شرعی حیثیت اور حکمت پر بات کر لیں گے کہ اس عمل کا تعلق، اس کی مناسبت علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے تعلق کو جوڑتے، اور وہ دلیل لاتے ہیں قرآن مجید کی سورت 37 آیات 107 سے، جہاں ارشاد ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک ذبح عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اور مشہور یہ ہے کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مینڈا عطا فرمایا، پھر اس نے اس مینڈے کو ذبح کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ مشہور یہی ہے کہ اس عمل کا تعلق سنت ابراہیمی سے۔ جواب بعد میں دوں گا، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بعض علماء پھر کہتے کہ نہیں، قربانی کا جو تعلق ہے وہ مناسک حج کے ساتھ، اس عمل کا تعلق حج کے مناسک کے ساتھ۔ یہ جو ہم لوگ عید الاضحیٰ کے دن میں قربانی کرتے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ بعض علماء پھر یہ کہتے، اور دلیل میں وہ سورہ بقرہ کی آیات 196 کو لاتے، جہاں ارشاد ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ایک حاجی اپنے حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ حج اور عمرہ یا وہ ملا کر کرتا ہے، یا پہلے عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد حج کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے اب آپ حج پر گئے ہیں نا، تو وہاں وہ ایک قربانی کرتے، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مناسک حج کے ساتھ، اور وہ دلیل میں سورہ حج کی کافی آیاتیں لاتے، آیات 28، آیات 34، آیات 36۔ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا واقعی اس عمل کا تعلق مناسک حج کے ساتھ ہے، یا جو ہم پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بنتا۔ بعض علماء پھر اس کو سنت محمدی کے ساتھ جوڑتے کہ نہیں، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے 3 ہجری میں، باقاعدہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اور آپ نے اس حکم خداوندی کے مطابق عید کی نماز کو بھی جاری فرمایا، جو عید الاضحیٰ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کیا۔ ایک قربانی آپ نے امت کی لی، اور ایک قربانی آپ نے اپنے اور اہل خاندان کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ اس عمل کو فرمایا کرتے تھے اس کو۔ تو ابھی میں جواب تھوڑی دیر کے بعد دوں گا، کیا واقعی اس عمل کا تعلق سنت محمدی کے ساتھ؟ اور بعض علماء پھر کہتے کہ نہیں، اس عمل کا تعلق وہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا، تو اس سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور ہم جو دین والے ہیں، جو اللہ والے، وہ قربانی کرتے رہتے، تو لہٰذا چاہیے کہ ہم بھی قربانی کریں۔ پھر میں جواب دوں گا کیا یہ مناسبت، یہ تعلق ٹھیک؟ بعض علماء پھر کیا کہتے کہ نہیں، اس عمل کا تعلق پھر تمام امتوں کی قربانی کے ساتھ، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ یہودیوں میں بھی ہے، باقی امتوں میں بھی ہے۔ اور دلیل میں وہ کیا لاتے ہیں؟ دلیل میں سورہ حج کی آیات 67 کو لاتے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے، اسی طریقے پر وہ چل رہا۔ یا سورہ حج کی آیات 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو ان آیاتوں سے وہ لیکن ابھی آپ مجھ پر سوال کریں گے کہ یہ علماء کنفیوز پھر کیوں ہے؟ اتنا بڑا عمل سارے مسلمانوں میں تواتر کے ساتھ جاری ہے نا۔ بعض ائمہ اس کو واجب ٹھہراتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس کو کیا ٹھہراتے ہیں؟ واجب۔ کن پر؟ جو مالدار لوگ ہیں ان پر واجب، اور جو غریب ہے اس پر نہیں۔ اور باقی جو ائمہ کرام وہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور سنت اور واجب میں بڑا فرق ہے۔ سنت ایک نفلی عمل ہوتا، اس کا کرنا بہتر ہے، اور نہ کرنا اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو آپ پھر ہم سے سوال کریں گے کہ یہ ائمہ پھر اس میں کیوں اختلاف کرتے؟
پہلے تو وہ کنفیوز ہے کہ یہ اس کا تعلق سنت ابراہیمی کے ساتھ ہے، سنت محمدی کے ساتھ ہے، مناسک حج کے ساتھ ہے، وہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی اس کے ساتھ ہے، یا وہ جو ساری امتوں میں جاری۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہم اتنا بڑا عمل کرتے جس میں ہمارے کروڑوں روپے لگ رہے، جس میں ہمارے کروڑوں روپے لگ رہے، صرف ہمارے ملک میں ارب ارب روپے لگ رہے۔ کیا غریب کیا امیر ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ کم سے کم ایک جانور میں ذبح کرو، پورے سال جانور پھر ان کی قلت پڑتی، کتنا گوشت ضائع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اسراف مت کرو، اب اسراف بھی کرتے ہیں گوشت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبذیر مت کرو، تب بھی ہم کرتے ہیں نا۔ لیکن آج تک ہم نے قرآن میں درک کیا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں قرآن میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اے مسلمانوں عید الاضحیٰ کے دن تم لوگ قربانی کرو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہا ہو کہ تم لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن خواہ مخواہ قربانی کرنا ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے؟ ایسی کوئی حدیث؟ جب قرآن میں ایسا نہیں ہے، واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، پھر اتنا بڑا عمل ہم میں جاری کیوں ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ اور اگر ایک آدمی ہمارے معاشرے میں وہ قربانی نہ کرے تو اس کو ہم ٹیڑھی نظر سے دیکھتے، شاید اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ کبھی ہم لوگوں نے سوچا؟ دیکھیں اگر اس عمل کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا دمبا ذبح کرنا ہے، اس کو تو خواب میں اپنا بیٹا نظر آیا، وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا اللہ کے لیے۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو بچایا کہ اے ابراہیم میں آپ کے بیٹے کا قربانی نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے شکریہ کے طور پر جو ہے نا ایک بھیڑ کو ذبح کیا بطور شکرانہ۔ اور وہ جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے انہوں نے اپنے طریقے سے قربانی دی تھی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سنت ابراہیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو 13 سال بطور نبی نبوت آپ نے پھر کیوں نہیں کیا؟ ہے نا؟ پھر مدینے میں جب آپ آئے تو 2 سال آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو صدیق سنو اور جناب عمر فاروق سنو وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر یہ واجب نہ ہو جائے، وہ نہیں کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ ان پر واجب ہو جائے۔ اور بعض ائمہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ اس کو سنت عمل کہتے۔ تو قرآن میں جب ہم درک کرتے ہیں نا تو قرآن سے کیا ثابت ہو جاتا؟ اس چیز کو ہم لے لینا۔ اصل میں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ کسی نہ کسی شکل میں آپ نے جانی اور مالی اللہ تعالیٰ کو کیا دینا ہے؟ جان کی قربانی بھی دینا ہے، مال کی، تاکہ جب ہم جان کی قربانی دیں گے تو اللہ کا دین قائم ہو جائے گا۔ اللہ کا دین قائم ہوگا تو دنیا میں امن آئے گا، دنیا میں عدل آئے گا، دنیا میں طاغوت نظام کی بدماشیاں ختم ہو جائے گی۔ اور جب ہم مالی قربانی کریں گے غربت ختم ہو جائے گی، ہے نا، مسکنت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو خوراک مل جائے گا۔ آپ سب جانتے کہ اس زمانے میں اگر آپ جائے پیچھے زراعت سے پہلے گوشت خوری زیادہ تھا نہیں تھا؟ گوشت خود ایک یعنی صحت کے لیے اور بطور خوراک کتنی اچھی چیز، کتنے بڑے بڑے اس زمانے میں مالدار لوگ تھے۔ اگر وہ مالدار لوگ دیکھیں یہ جو عید الاضحیٰ خوشی کا دن ہے نا، ہم کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ خوشی ہم کس لحاظ سے بناتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز دیا، اللہ نے ہمیں ایک امام دیا، ایک ایسا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جو تمام لوگوں کے امن للناس ہے، قیام للناس ہے نا، ہدی للعالمین ہے، مثابت للناس ہے۔ تو اس مرکز کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، مرکزی حیثیت ہمیں دی۔ ہم اس دنیا میں خیر امت چاہ رہے، ہم امت وسط چاہ رہے، ہم کو ایک مرکز ملا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، ہے نا جی۔ تو اس خوشی میں ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس خوشی میں اگر عمرہ، اگر ہمارے مالدار لوگ وہ اپنے مالوں سے ایک ایک بھیڑ ایک ایک بکری ذبح کرے، کوئی گائے کوئی، اور اللہ کے غریب بندوں کو گوشت ملے، اچھی بات ہے، لیکن اسراف نہیں، لیکن تبذیر نہیں، لیکن ریاکاری نہیں۔ تو کیا ہم اسی فلسفی سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس گوشت سے غربت کو ختم کر رہے ہیں، یا ہم مزید جو ہے نا اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ کبھی ہم لوگوں نے سوچا؟ ہم تو ذبح کر کے سارا جو ہے نا خود اپنی جو ہے نا فریزر میں ڈالتے،
کسی غریب کو دیتے؟ پھر یہ جو ایک ایک گھر میں ہم لوگ 5 5 6 6 ذبح کرتے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جو غریب لوگ قرضے لے لے کر نا حرام کا کر حرام لے لے کر ذبح کرتے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا کسی غریب پر ہے؟ مسئلہ تو یہ کہ اس خوشی میں غربت ختم ہو جائے، امیر کے گھر سے گوشت غریب کو ملے جو پورے سال جو ہے گوشت نہیں کھاتا، آج امیر کی طرف سے اس کو ملا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ایک صحابی نے، بعض کہتے وہ تعبید، حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قربانیاں آپ کس طرح کرتے تھے؟ وہ حدیث میں پڑھ کر آپ کو سنا، کچھ وقت آپ کا لوں گا نا۔ عطا بن یسار فرماتے کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا، سألت ابا ایوب الانصاری کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قربانیاں آپ کس طرح کرتے تھے؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی، ہم تو ایک کرتے تھے اپنے لیے بھی اور تمام گرانے کے لیے، فیاکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ فقال، پھر آپ سے نے کیا فرمایا، حتی تباہ الناس فصارت کمطر، آج ہم دیکھ رہے کہ ریاکاری ہے، لوگ جو ہے نا قربانیوں پر فخر کر رہے ہیں، میں نے 1 لاکھ کا لیا، میں نے 80 لاکھ ہزار کا لیا، میں نے 70,000 کا لیا، کوئی اس کو دمبے کو ادھر دوڑا رہا ہے، کوئی ادھر دوڑا رہا ہے، لوگوں میں جو ہے نا احساس کمتری غریبوں پیدا کر رہے ہیں، غریب کے بچوں کو مزید خراب کر رہے ہیں عمرہ، پہلے سے جو ہے نا ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ابھی ہمارا ذہنی استحصال بھی کر رہے ہیں۔ پھر وہ غریب بچے وہ اپنے باپوں پر پریشر ڈالتے کہ ہمارا وہ جو امیر جو امسایا اس نے تو اتنے کیے آپ کو، پھر بیوی کی طرف سے بھی جو نا کہ نامرد سارے کر رہے، تم کو کیا ہوا، جا کر تم بھی کدری سے جو نا، تو ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے ریاکاری کا، کیا اس عمل کا عزیز صاحب سنت نبی کے ساتھ تعلق ہے؟ سنت ابراہیم کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا وہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، وہ بیٹے جس کی قربانی قبول اس سے اس کا تعلق ہے؟ کیا اس کا تعلق حج کے مناسک کے ساتھ جڑتا ہے؟ بس ایک ریاکاری ہم کر رہے ہیں۔ اگرچہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں نا، اگر ایک آدمی اکیلا ہے وہ پورے عمر میں ایک دفعہ اس پر سنت عین ہے، کیا ایک دفعہ سنت عین ہے، اور اگر وہ خاندان میں تو خاندان والوں پر فرض سنت کفایہ ہے، خاندان میں کسی نے بھی کیا نا سارے چھوٹ گئے، غریب پر تو ہے ہی نہیں، لیکن ان عمرا نے ہمیشہ ہم ٹینشن ڈالا ہے ان ریاکاروں نے، اور ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں نا۔ اگر یہ واقعی سنت ابراہیمی پر چلتے، سنت محمدی پر چلتے، ایک کرتے، ایک حصہ اپنے لیے رکھتے، حاجی صاحب ایک حصہ اپنے لیے رکھتے، ایک حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دوستوں کو دیتے، اور ایک حصہ غریب ہمسایوں کو غریبوں کو دیتے، تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا؟ پھر غریب کرتا تھا؟ خیر ہمارے جو عمرہ ہمیں دے دے، غربت بھی ختم ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا جانور بھی کم ذبح ہوتے تھے، قیمت بھی ٹھیک ہوتی تھی، پورے سال پھر ہمیں گوشت کا پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ ابھی آج اتنا عید الاضحیٰ میں ہم ذبح کرتے، 1 سال پھر جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے گوشت کا، اور لوگ ہم پرستے کہ دیکھو مسلمانوں کو ذبح کر کے اس کو جو ہے نا پھینکتے ہیں۔ کیا اس کا پھینکنا یہ کیا غریب کو اس سے معروف رکھنا یہ صحیح ہے؟ تو کچھ یہ گزارشات سے یہی صرف میں نے کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا وہ لوگ شکر کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالوں سے نوازا ہے، اور دوسری بات اپنے اس مال میں وہ اللہ کے بندوں کو غریبوں کو بھی یاد رکھے۔ کم سے کم گوشت سے غریب لوگ ہمیشہ معروم ہوتے، اور خصوصاً جو چوٹے کا گوشت اگر ہمارے مالدار لوگ ان کو جی بتائے ہونا تو چاہیے تھا متواتر۔ اگر آپ اس فلسفی پر چلیں گے جو آدم علیہ السلام کی فلسفی تھی اس کے بیٹے، یا جو، اور اگر آپ اس کو خوشی کا دن قرار دیں کہ چلو عید الاضحیٰ ہے خوشی کا دن ہے، تو اس خوشی کے دن میں جو عمرہ ہے وہ غریبوں کو کھلائیں گے، غریبوں کو پلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ہمیشہ ہمارے امیر وہ ہمیشہ یہ مالی قربانی دیں گے، پیسوں کی شکل میں دیں گے، فوڈ کی شکل میں دیں گے، کھانے کی شکل میں دیں گے، اور گوشت کی شکل میں دیں گے۔ جو حدیث لاتا ہے کہ 52 تولے چاندی کسی کے پاس ہوئے اس کے اوپر حاجی صاحب دیکھیں جو مالدار ہے، جو اپنے آپ کو مالدار کہتا ہے نا، وہ مالدار کرے نا، غریب تو نہیں کر سکتا۔ یار آپ سے 50,000 سے کم آپ کو مال ملتا ہے تو یہ غریب کہاں سے، اس کی تنخواہ 35,000 ہے،
پہلے سے ادھر امیر اس کا استحصال کر رہے ہیں، ادھر سے اس پر آپ بوجھ ڈالو گے تو مسئلہ بنے گا نا جی. تو اس کو ہم قرآن کی تناظر میں دیکھیں گے. میں نے آپ کو سمجھایا نہیں سمجھایا، لیکن آپ خود قرآن مجید میں ان آیاتوں کو جو آج میں نے پڑھا اس میں آپ ریسرچ کریں، اس میں تحقیق کریں، انشاءاللہ آپ کی جانکاری ہوگی. وما علینا البلاغ.